بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، ہم آپ کو اسلامک اردو KW کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، آج کا موضوع قوم شعیب علیہ السلام کی مفصل تفصیل کے ساتھ واقعہ ریکارڈ کرائیں گے۔ ہماری اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے، مفصل ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے علاوہ 3 بیٹے اور تھے جن کا ذکر تورات اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت مدین، حضرت مدائن اور حضرت قیدار رحمہ اللہ تعالی۔ تو مدین حضرت ابراہیم کا بیٹا ہے۔ آگے ان کی نسل چلی، انہوں نے ایک شہر آباد کیا جس کا نام مدین رکھا گیا۔ بہت سارے شہروں کے نام قوموں کے نام پر ہیں۔ سننے میں آیا ہے گکھڑ بھی ایک قوم تھی جس کا نام پر گکھڑ شہر آباد ہے، اور اس علاقے کی مدین بڑی مرکزی جگہ تھی۔ اس کی حدود اربع یعنی چاروں طرف بڑے بڑے جنگلات تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو اصحاب الایکہ بھی کہا ہے کہ جنگل والے۔ اور مدین اس وقت بین الاقوامی ایک منڈی تھی، دور دراز سے تاجر حضرات چیزیں بیچتے اور خریدتے تھے۔ بڑا بارونق اور آباد شہر تھا۔ اللہ تعالی نے اس قوم کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ ان کا ذکر ہے، اللہ تعالی فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین قوم کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی شعیب کو۔ حدیث اور تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اپنے دور میں بڑے فصیح اللسان تھے، یعنی بات بڑی صاف اور بڑے اچھے طریقے سے سمجھاتے تھے۔ خطیب الانبیاء کا لقب بھی ان کو ملا ہوا ہے۔ نماز بڑے آرام اور آہستہ آہستہ پڑھتے تھے۔ سورہ ہود میں آئے گا کہ کافروں نے طعنہ دیا، یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب کیا تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان چیزوں کو جن کی پوجا کرتے تھے ہمارے باپ دادا، یعنی یہ جو تو نماز پڑھتا ہے یہ تجھے حکم دیتی ہے؟ یہ کہہ کر وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی نماز کا تمسخر اڑاتے، مذاق کرتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالی نے 2 بیٹیاں عطا فرمائی تھیں۔ بیٹیاں ہی بکریاں چراتی تھیں، ان کا دودھ کچھ پی لیتے تھے اور بیچ کر گھر کا نظام چلاتے تھے۔ پھر فرمایا اے میری قوم اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ تعالی کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اللہ تعالی کے سوا۔ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے ہیں ان کا سبق ہی لا الہ الا اللہ تھا۔ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔
کوئی اس کے الہ مسجود نہیں، کوئی اس کے الہ حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی فریاد رس نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی مقنن نہیں، کوئی حاکم نہیں۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ تعالی کا ہے۔ تمام پیغمبروں نے پہلا سبق یہی دیا۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول مگر یہ کہ ہم وحی کرتے تھے ان کی طرف کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر پس میری ہی عبادت کرو۔ محترم سامعین کرام، حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی وہی سبق دیا، وہی سبق فرمایا، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق آ چکی تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ بینہ کے معنی تو معجزہ ہے۔ اکثر پیغمبروں کے معجزے قرآن پاک میں ذکر کیے گئے ہیں، لیکن شعیب علیہ السلام کا کوئی معجزہ صراحت کے ساتھ قرآن پاک میں ذکر نہیں کیا گیا۔ بے شمار کتابوں میں دیکھا نہیں ملا، لیکن معجزہ ہے، مگر اس کی تفصیل کیا ہے، وہ معجزہ کیا تھا، معلوم نہیں۔ البتہ ایک بزرگ نے کتاب لکھی، یدع الظہور فی وقاع الدور، ان میں انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کا ایک معجزہ بیان کیا ہے کہ قوم نے شعیب علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے الہوں، بتوں، اصنام کے تردید کرتے رہتے ہو، یعنی کہ ان کو تم غلط کہتے رہتے ہو، اگر آپ اللہ تعالی کے پیغمبر ہیں تو ان کو بلوائیں اور ہمارے بت بول کر کہیں کہ واقعی ہی شعیب کا سبق اور تعلیم صحیح ہے تو ہم مان لیں گے۔ محترم سامعین کرام، ان کا خیال تھا کہ ان پتھروں کی مورتیوں نے کیا بولنا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دوسرے پیغمبروں کی طرح پہلا جواب تو یہ دیا، انما الآیات عند اللہ، معجزے خارق عادت چیزیں اللہ تعالی کے اختیار میں ہیں، پیغمبروں کے اختیار میں نہیں ہیں، لیکن اگر اللہ تعالی تمہارے منہ سے نکلا ہوا مطالبہ پورا کر دے تو مان لو گے؟ کہنے لگے ہم ضرور مانیں گے۔ بداع الظہور میں ہے کہ انہوں نے بت بڑے بنائے ہوئے اور سوارے ہوئے تھے، ان پر پردے لٹکائے ہوئے تھے، ان بتوں کو خوشبو لگائی ہوئی تھی، لوگ ایک دوسرے سے مذاق کرتے ہوئے اکٹھے ہوئے، آج ہمارے بتوں نے بولنا ہے اور شعیب علیہ السلام کی تصدیق کرنی ہے۔ مخلوق ساری اکٹھی تھی، میلے کا سامان تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام جب قریب پہنچے تو بتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو اس سبق کے متعلق جو میں ان لوگوں کو دیتا ہوں کہ عبادت کرو اللہ تعالی کی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، اور میں اللہ تعالی کا رسول ہوں۔ اللہ تعالی نے ان بتوں کو گویائی کی طاقت عطا فرمائی۔ سب لوگوں نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بتوں نے بلند آواز سے کہا، اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وَأَنْتَ رَسُولُ رَبِّنَا، آپ ہمارے رب کے رسول ہیں۔ اللہ تعالی قادر مطلق ہے، جس چیز کو چاہے بلوا سکتا ہے۔ محترم سامعین کرام، مسلم شریف کی روایت میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی
اس پتھر کو جانتا ہوں مکہ مکرمہ میں کہ جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام کرتا تھا۔ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ سے دور چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ایک آدمی ہل چلاتا تھک گیا، فارغ ہو کر واپس آنے لگا تو چھلانگ لگا کر بیل پر سوار ہو گیا اور بیل اکڑ گیا، کہنے لگا لم نخلق ھذا انما خلقت للزراعتی، ہم سواری کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، میں تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، نیچے اترو، ہمارے ذریعے کھیتی باڑی کرو۔ لوگوں نے سنا، کہنے لگے سبحان اللہ، بقرۃ تکلمت، اللہ تعالی کی ذات پاک ہے کہ بیل بولتا ہے۔ محترم سامعین کرام، ایسے معجزات سینکڑوں ملتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بھی ایمان ہے، ابو بکر کا بھی ایمان ہے اور عمر کا بھی ایمان ہے رضی اللہ تعالی عنہم، کہ رب تعالی جس چیز کو چاہے بلوا سکتا ہے، جیسا کہ قوم شعیب نے حضرت شعیب علیہ السلام کو کہا کہ بتوں سے کہو کہ بات کریں، اور یہ جانور بھی بات کرتے ہیں اللہ تعالی کے حکم سے۔ وما ہما ثم، یہ دونوں بزرگ اس وقت ساتھ نہیں تھے، گویا ان پر آپ کو اتنا اعتماد تھا کہ آپ نے ان کی وکالت فرمائی۔ آگے چلے تو ایک موٹا تازہ بھیڑیا آیا، اس نے ریوڑ سے ایک بکری اٹھا لی۔ ریوڑ کا مالک بھی بڑا بہادر تھا، پیچھے سے دوڑتا، پتھر وغیرہ مارے اور بھیڑیے سے بکری چھڑا لی۔ وہ بھیڑیا ایک ٹیلے پر چڑھ کر کہنے لگا کہ آج تو نے میرے پاس سے بکری چھڑا لی ہے، کل جب میری بادشاہی ہوگی تو کون چھڑائے گا؟ لوگوں نے کہا سبحان اللہ، تم یتکلم اللہ تعالی کی ذات پاک ہے کہ بھیڑیا باتیں کرتا ہے۔ محترم سامعین کرام، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جس چیز کو چاہے بلوائے، میرا بھی ایمان ہے، ابو بکر کا بھی ایمان ہے، عمر کا بھی ایمان ہے رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ ہمارے ہاتھ پاؤں آج تو نہیں بولتے، مگر قرآن پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن یہ بولیں گے۔ چنانچہ سورۃ یاسین میں آتا ہے، اللہ تعالی فرماتے ہیں وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور کلام کریں گے ہمارے سامنے ان کے ہاتھ، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کچھ وہ کماتے تھے۔ اور جو 24ویں پارے میں سورۃ حامیم سجدہ میں آتا ہے حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ وہ جب اس کے قریب پہنچے گے، شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ، تو گواہی دیں گے ان پر ان کے کان اور ان کی آنکھیں، وَجُلُودُهُمْ، اور ان کی کھالیں، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس چیز کی جو کچھ وہ کرتے تھے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، اور وہ کہیں گے اپنے چمڑوں سے، لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، کہ تم کیوں گواہی دیتے ہو ہمارے خلاف؟ قالوا، وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہم کو بلوایا ہے اس اللہ تعالی نے جس نے ہر چیز کو بلوایا ہے، ہم تو بے اختیار ہیں، بلوانے والے نے بلوایا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ ان کے بتوں نے کہا حضرت شعیب علیہ السلام سچ کہتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ مگر ضدی لوگ یہ سن کر بھی ایمان نہ لائے۔ مدین چونکہ اس علاقے کا بڑا شہر تھا اور اس علاقے کی بڑی منڈی تھی، تو یہ لوگ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، ڈنڈی مارا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا فَأَوْفِ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، پس پورا مال کو تولو، یعنی ماپ تول کو صحیح تولو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور نہ کم کرو لوگوں سے ان کی چیزیں۔ اگر کسی دکاندار نے کہا کہ 1 کلو چیز 1 روپے کی دوں گا، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس شخص کا 1 کلو بن گیا۔ اب اگر اس میں کمی کرے گا تو اس کا حق مارے گا اور اللہ تعالیٰ کا حق بھی توڑنے والا ہوگا۔ اسی طرح جس جنس اور رنگ اور کوالٹی کا وعدہ کیا، اگر اس میں کمی پیشی کرے گا تو دھوکہ ہوگا اور قیامت والے دن اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور نہ فساد کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد۔ معلوم ہوا کہ کم تولنا بھی فساد ہے، شرک کرنا بھی، بتوں کے آگے جھکنا بھی فساد ہے، قبروں کو پوجنا بھی فساد ہے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ چیزیں تمہارے حق میں بہتر ہیں، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے۔ محترم سامعین کرام، اور ان لوگوں نے ایجنٹ رکھے ہوتے تھے، یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم نے ایجنٹ رکھے ہوتے تھے جو دور دراز جنگلوں میں چھپے ہوتے تھے، قافلوں والوں کو لوٹ لیتے تھے، قیمتی چیزیں ان سے چھین لیتے تھے۔ شہر میں بھی ایجنٹ رکھے ہوئے تھے شعیب علیہ السلام کی قوم نے، جو دیکھتے کہ سونا کسی نے خریدا ہے، ریشمی کپڑے کسی نے خریدے ہیں، قیمتی سامان کسی نے خریدا ہے، یہ ان کو آگاہ کرتے اور ان کو لوٹ لیتے تھے۔ اور اللہ تعالی کے پیغمبر نے فرمایا وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، اور نہ بیٹھو کسی پہ راستے پر ڈراتے ہوئے لوگوں کو، یعنی کسی کو راستے میں ڈراؤ نہیں۔ اور ڈاکوؤں میں ایسے بھی تھے جو لوٹتے بھی تھے اور اپنے مذہب کی تبلیغ بھی کرتے تھے اور کہتے تھے تم جب شہر میں جاؤ گے تو وہاں ایک بابا جی رہتے ہیں، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کا نام لیتے تھے، ان کا یہ حلیہ ہے، ان کے قریب نہ جانا، ان کی باتیں نہیں سننی۔ تو وہ لوگوں کو اللہ تعالی کے راستے سے بھی روکتے تھے اور ان کے ایمان کا بھی ڈاکہ ڈالتے تھے، یعنی 2 طرفہ لٹیرے تھے، مال بھی لوٹ لیتے تھے، ایمان کا بھی ڈاکہ ڈالتے تھے۔ فرمایا وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے ہو تم اللہ تعالی کے راستے سے، من آمن بِهِ، ان کو جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالی پر، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تلاش کرتے ہو اس راستے میں، کجی کجی کہتے ہو کہ نام تو اسلام کا لے اور کرے اپنی مرضی، جس طرح ہمارے حکمرانوں نے اسلام کو ٹیڑھا کر دیا۔ آگے فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، یاد کرو تم جس وقت تم تھوڑے تھے، فَكَثَّرَكُمْ، پس اللہ تعالی نے تم کو زیادہ کر دیا، وانظر، اور دیکھو کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسا انجام تھا فساد مچانے والوں کا۔ محترم سامعین کرام، سابقہ اقوام کا انجام اس کو ذرا غور سے سنیں۔ تمہارے سے پہلے جو فسادی لوگ تھے ان کا کیا انجام ہوا۔ لوط علیہ السلام کا حال دیکھ لیں، ان کا کیا حشر ہوا۔
صالح अलैहिस्सलाम की कौम को देख लें कि जिन्होंने ऊँटनी अपने नबी को कहा कि ऊँटनी यहाँ से पहाड़ से निकलवाएं, और फिर उनका क्या हशर हुआ, और कौम आद का क्या हशर हुआ, और कौम नूह अलैहिस्सलाम का क्या हशर हुआ। ये सब तुम्हारे सामने हैं, क्योंकि वो लोग जानते थे कि उन लोगों पर रब ताला का अजाब आया था कि किसी को रब ताला ने सैलाब में तबाह किया, किसी पर तंद हवा चलाई, किसी पर पत्थर बरसाए, और किसी की शक्ल मसख कर दी, और किसी को किसी तरीके से अजाब दिया। ये सब चीज़ें कौम शुएब अलैहिस्सलाम के इल्म में थी। फरमाया व इन कान ताइफतुम मिनकुम, और अगर है एक गरोह तुम में से, आमनु बिल्लज़ी उरसिलतु बिही, जो ईमान लाया उस चीज के साथ जिसके साथ मैं भेजा गया हूँ। ये थोड़े से लोग थे जो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, जिनके मुताल्लिक काफिर कहते थे लौला रहतुका लरजमनाका अलैना। शुएब अलैहिस्सलाम, अगर तेरे साथ ये चंद साथी ना हों जिनकी हम थोड़ी सी शर्म करते हैं, तो हम तुझे पत्थरों से मार मार कर ख़त्म कर दें। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनके जवाब में फरमाया या कौमी अरहती अअज़्ज़ु अलैकुम मिनल्लाह, ए मेरी कौम, मेरा ख़ानदान ज़्यादा अजीज़ है तुम पर अल्लाह ताला की निस्बत। ज़ालिमों, मेरी बरादरी का ख्याल करते हो, उस रब का ख्याल नहीं करते जिसने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हें रिस्क दिया है, सेहत दी है, माल दिया है, औलाद दी है। आगे फरमाया व ताइफतुल लम युमिनू, और एक गरोह ऐसा है जो ईमान नहीं लाया। फस्बिरू, बस तुम सब्र करो, हत्ता यहकुमल्लाहु बैनना, यहाँ तक कि अल्लाह ताला फैसला करे हमारे दरमियान। वहुवा खैरुल हाकिमीन, और वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है, क्योंकि वो जाहिर को भी जानता है और बातिन को भी जानने वाला है, यानी हमारे ज़ाहिर को भी जानता है और बातिन को भी जानता है। उसका जो फैसला होगा वो हक होगा, और दुनिया के जज गलत फहमी का शिकार होकर गलत फैसले भी कर जाते हैं और बासो औकात डंडी भी मार जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला न डंडी मारता है न गलत फहमी का शिकार होता है। इस कौम के साथ क्या हुआ मेरे प्यारे मुहतरम समईन किराम, ये वाक़या बहुत लंबा है, इसको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह रिकॉर्ड कराएंगे। और हमारे इस चैनल इस्लामिक उर्दू KW को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और हमारी हर आने वाली वीडियो को आप देखा करें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।